السلام علیکم، میں ہوں حاذق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہونے میں دیر ہو گئی، لیکن کیا پتہ اللہ کا وقت ہماری سمجھ سے بہت بڑھ کر ہو۔ جب اللہ فرماتا ہے تمہارے حساب کا ایک دن 1000 سالوں کے برابر ہے، تو وہ صرف وقت کا ذکر نہیں کر رہا بلکہ اس کی قدرت، اس کی حکومت اور بھروسے کا پیغام ہے۔ آسمان سے زمین تک ہر حکم اسی کے ذریعے چلتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کا محتاج ہے۔ تو آئیے آج اللہ کی قدرت اور وقت کو سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، وہ لمحہ جب نہ وقت تھا، نہ ستارے چمک رہے تھے، نہ زمین تھی، صرف اللہ تھا۔ نہ کوئی پہاڑ، نہ سمندر، نہ آسمان، صرف اس کا حکم، کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ قرآن ہمیں واپس لے جاتا ہے اس لمحے کی طرف، سورہ فصلت میں، جہاں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کس طرح اس نے آسمان اور زمین کو بنایا، حکمت، قدرت اور نظام کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے، کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا؟ صرف 2 دنوں میں اللہ نے زمین کا بنیادی ڈھانچہ تیار کر دیا، اس کی لیئرز، اس کا نظام اور اس کا مرکز۔ پھر بھی انسان اسی اللہ کا انکار کرتا ہے اور دوسروں کو اس کا شریک بناتا ہے۔ یہ آیت وقت کے بارے میں نہیں، توحید کے بارے میں ہے، یعنی یہ یاد دلاتی ہے کہ انسان کیسے اس ذات کو بھول سکتا ہے جس نے اس کے قدموں کے نیچے زمین بنائی، اور اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے اور اس میں برکت ڈالی اور روزی کا انتظام کیا 4 دنوں میں سب کے لیے برابر۔ اللہ نے زمین کو مضبوط بنانے کے لیے پہاڑ بنائے، اس میں برکتیں ڈالیں، پانی، فصلیں، کھانے، منرلز اور ہر قسم کا نظام۔ ہر انسان، چاہے مومن ہو یا کافر، اس کے رزق سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہر دانہ، ہر قطرہ، ہر سانس، سب اللہ کی رحمت کا ثبوت ہیں۔ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ بھی اس کی دی ہوئی ہوا میں سانس لیتا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا۔ قرآن نے سب سے پہلے بتایا کہ آسمان پہلے دھواں تھا، ایک گیشیس اور اسموکی حالت۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین کو حکم دیا، کیا تم خوشی سے آتے ہو یا مجبوری سے؟ اور دونوں نے کہا، ہم خوشی سے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آسمان اور زمین نے اپنی اطاعت کا اظہار کیا، ہر ذرہ اللہ کے حکم کے نیچے ہے۔ صرف انسان اور جن کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے۔ پھر اس نے 2 دنوں میں انہیں 7 آسمان بنا دیے اور سب سے قریب آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا۔ ہر آسمان کا اپنا نظام اور ذمہ داری رکھی۔ جو آسمان ہم دیکھتے ہیں وہ سب سے قریب ہے اور اللہ نے اسے ستاروں سے سجا دیا، روشنی، حفاظت اور خوبصورتی کے لیے۔ ہر ستارہ، ہر گیلیکسی، ہر چمکتا نور اللہ کے حکم سے ہے۔ رات کا آسمان بھی یہی کہتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ وہ اللہ آسمان سے زمین تک تمام معاملات کو چلاتا ہے، پھر وہ سب اسی کی طرف لوٹ جاتے ہیں، ایسے دن میں جس کا اندازہ تمہارے حساب سے 1000 سال کا ہے۔ یہ آیت انسان کو سمجھاتی ہے کہ اللہ کا وقت تمہارے وقت جیسا نہیں ہے۔ جو چیز ہمیں دیر لگتی ہے، جو دعا ہمیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، جو فیصلہ ہمارے نزدیک لیٹ لگتا ہے، وہ اللہ کے نظام کے مطابق بالکل بروقت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا نظام بے انتہا وسعت اور علم رکھتا ہے۔ وہ ہر امر کو آسمان سے زمین تک چلاتا ہے اور پھر سب کچھ اسی کے حضور واپس جاتا ہے، لیکن ایک ایسے دن میں جس کا اندازہ انسان کے لیے 1000 سال جیسا ہے۔
یہ آیت صرف وقت کا اندازہ نہیں بتا رہی بلکہ اللہ کی عظمت اور اس کے وقت کے بنیادی فرق کو سمجھا رہی ہے۔ ہم وقت کے محتاج ہیں، اللہ وقت کا خالق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جواب نہیں مل رہا، تو اصل میں اللہ اس کا جواب اس وقت ظاہر کرتا ہے جب سب سے بہترین وقت ہوتا ہے۔ 1000 سال، ایک وقت جو انسان کے لیے طے کرنا ناممکن لگتا ہے، لیکن اللہ کے لیے صرف ایک لمحہ ہے۔ اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس میں نہ تاخیر ہوتی ہے نہ غلطی، ہر چیز ایک تقدیر اور وقت کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ کا ڈیلے اصل میں رحمت اور امتحان ہے۔ یہ قصہ صرف تخلیق کا نہیں، یہ اللہ کی برتری کا اظہار ہے۔ وہ ہی الخالق، المدبر اور العلیم ہے۔ آسمان اس کی اطاعت میں ہے، زمین اس کے حکم کے نیچے ہے، ستارے اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، صرف انسان بھول جاتا ہے، پھر بھی اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ اس سے جو سبق سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور ہر مخلوق اس کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے۔ آسمان اور زمین کا نظام اسی کی قدرت اور علم کا ثبوت ہے۔ ہر چیز اللہ کے حکم میں ہے۔ ہر نعمت، پہاڑ، پانی، روزی، ہوا، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر چیز اللہ کی دین ہے۔ اس کا ایک دن انسان کے 1000 سال کے برابر ہے۔ اس سے اس کے علم اور قدرت کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب دعاؤں میں تاخیر لگے، یقین رکھیں اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ ہر امر، ہر فیصلے کا اختیار اسی کا ہے۔ ہمارا کام صرف اطاعت اور یقین ہے۔ وقت، مکان اور حالات سب اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، اور اس تمام کا خلاصہ صرف ایک جملے میں ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے۔ Subscribe.